اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل ملک الموت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی ڈیوٹی کیوں لگائی اور کیسے لگائی، اللہ نے موت کا سبب کیوں پیدا فرمایا، اور حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کی شکل کیسی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی انسان ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام سنتا ہے تو خوف سے بدن میں کپکپی سی آ جاتی ہے، اور تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل کی کیوں لگائی، اس کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت ہے جو ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت اسرائیل سے جڑے چند حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ حضرت اسرائیل کی شکل کیسی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس قدر قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کی روح کیسے قبض کر لیتے ہیں، اور کیا اسرائیل کو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا ہے، اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا تھا یا نہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسانوں کی روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہی کیوں لگائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لینے بھیجا۔ جبرائیل بحکم خدا اس جگہ پر اترے جس جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ انہوں نے مٹی کو لے جانا چاہا تو مٹی نے انہیں قسم دی اور کہا کہ یہاں سے خاک لے کر مت جاؤ، اس خاک سے جو پتلا بنے گا اس کی اولاد بہت گناہگار ہوگی، اور وہ لوگ زمین پر فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں اور میں مسکین ہوں۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور مٹی نہ لی۔ پھر حضرت میکائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر مٹی لینے بھیجا تو مٹی نے ان سے بھی یہی کہا۔ مٹی نے اللہ کی پناہ طلب کر لی تو انہوں نے بھی مٹی نہ لی اور واپس چلے گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے بھیجا گیا تو مٹی نے ان سے بھی یہی التجا کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر میں یہاں سے چلا جاؤں۔ انہوں نے زمین سے مٹی لی اور واپس عالم بالا میں چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ یا اللہ تو حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے اسرائیل، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے میں تمہاری ڈیوٹی لگاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے معذرت طلب کر لی اور بولے کہ یا خدا، تیرے بندے مجھے اپنا دشمن جانیں گے۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، غم نہ کر، میں خالق ہوں اور میں ہر کسی کی موت کا سبب پیدا کر دوں گا، تجھے کوئی اپنا دشمن نہیں جانے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا اور کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو طب میں۔ ناظرین، اب آپ کو اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے چلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اچانک ایک نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے اور تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے گھر والے نے داخل ہونے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اسرائیل نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی تم میں موجود نہیں۔ حضرت اسرائیل نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور اسرائیل کے جسم کا ہر بال ایک نوک دار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ پڑھی اور کہا کہ آپ واپس اپنی دوسری شکل میں تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اسرائیل نے پیٹھ پھیر لی تو انہیں وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیے جس سے آپ کافر لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ آپ میں طاقت نہیں ہے۔ یہ سن کر اسرائیل نے اپنی پیٹھ پھیر لی۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ آپ اپنی پیٹھ پھیر لیں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سیاہ شخص کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، جسم میں بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ پر بے ہوشی کا غلبہ طاری ہو گیا۔ جب آپ
ہوش میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بے حد حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو بے شک اس کے لیے یہی کافی ہے۔ دوستو، اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک روح قبض کرنے کے لیے اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کی شکل اور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسرائیل کی وہ شکل دکھائے جو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دوستو، اب ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل کو تھپڑ مارنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ خداوند کریم کے پاس گیا اور بولا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی آنکھ درست فرما دی اور حکم دیا کہ دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کے اوپر رکھے، اور جتنے بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض انہیں 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ دوستو، یہ واقعہ سننے کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ابن برطال فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا اور وہ انسانی شکل میں آئے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا۔ اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورت شکل میں جانا اور پہلے ان سے اجازت لینا، پھر ان کی روح قبض کرنے میں انتہائی نرمی اختیار کرنا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک عربی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس شخص کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم کے بدلے اجر دے، اور بے شک رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد گزر جانے کے بعد اسرائیل نے دوبارہ التجا کی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، اور مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ حضرت اسرائیل کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی اور فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، دروازے پر ایک شخص کھڑا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا اور جب اس نے تیسری دفعہ التجا کی تو میری جان کانپنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے اور دوستوں کو ختم کرنے والا ہے اور جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، اور فرمایا یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اور پھر پوچھا، اے اسرائیل، تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور نہ ہی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح لوں۔ اگر آپ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ دوستو، یہ ہے ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ ان کے جسم سے ان کی روح بغیر اجازت کے نکالنا تو دور، ان کے گھر بھی کوئی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں لیکن کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی۔ اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر اجازت لے کر جانا ہے اور ان کی روح بھی ان کی اجازت کے بغیر قبض نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ آنا۔ ناظرین، یہ ہے شان مصطفیٰ جسے آج کے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آقا علیہ السلام کا در وہ در ہے جہاں حضرت اسرائیل کو بھی بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو چنا تھا اور یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔